آج ہفتے کا دن اور کل اتوار کو اسلام آباد پہ پاکستان تحریک انصاف چڑھائی کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب اس کی قیادت کریں گے، اور اس کے ساتھ پارا چنار میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہماری آج کی ٹاپ سٹوری وہی ہے۔ اور اس ٹاپ سٹوری میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پچھلے 3 دن میں پارا چنار میں جو جنگ جاری ہے، دو فریقین کے درمیان جو فسادات ہو رہے ہیں 75 بے گناہ شہری اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں، 80 زخمی ہیں، اور وہاں پہ آج ایک صوبائی حکومت کا وفد گیا ہے ایک صوبائی وزیر کی قیادت میں، اور اس کے بارے میں پتہ چلا کہ پہلے خبر آئی کہ اس پہ ان کے ہیلی کاپٹر پہ فائرنگ ہوئی ہے، پھر اس کی تردید آ گئی وزیر قانون خیبر پختونخوا کی طرف سے، اور کئی گھر، دکانیں، پیٹرول پمپ نظر آتش ہیں، حالات بہت کشیدہ ہیں اور لوگ ایک دوسرے پر مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ اور اس دوران جو صوبائی حکومت ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، تو وہ کیا کر رہی ہے، ہم اس پہ بات کریں گے۔ ہماری ٹاپ سٹوری میں ہمیں جوائن کریں گے شعیب شاہین صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، اور اختیار ولی خان جو رہنما نون خیبر پختونخوا کے۔ اور ہاٹ ایشو ہمارا آج کا بھی خیبر پختونخوا پہ ہے کہ صوبہ نظر انداز ہو رہا ہے۔ بشرا بی بی وہاں بیٹھی ہیں، وہ گھریلو خاتون ہیں، کچھ بیانات دیتی ہیں جس سے ہلچل مچ جاتی ہے پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی، لیکن وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ سیاست نہیں کر رہی۔ اور ساتھ گنڈاپور صاحب کیا کر رہے ہیں، ان کی توجہ سیاست پہ ہے، اپنے صوبے کے امن و امان پہ کیوں نہیں ہے۔ محمود جان بابر ہمیں جوائن کریں گے بیورو چیف سما پشاور کے، اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل بھی اسی انسانی جانوں کے ضیاع پر ہے۔ پارا چنار جل رہا ہے اور سب بانسری بجا رہے ہیں، جس طرح نیرو بانسری بجا رہا تھا جب روم جل رہا تھا۔ تو کیا پاکستانیوں کی زندگیاں اتنی سستی ہو گئی ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتیں، خاص طور پہ بڑی سیاسی جماعتیں، جو دعویٰ یہ کرتی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ہیں، لوگوں میں ہماری جڑیں ہیں، ہمیں بڑی سپورٹ ہے عوام کی، لیکن وہ عوام کا ایک کام بھی نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ سے آغاز ہمارا ٹاپ سٹوری، اور ہمیں اس میں جوائن کیا اختیار ولی خان صاحب نے، رہنما مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ شعیب شاہین صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، ہمیں اسکائپ پہ جوائن کر رہے ہیں کیونکہ کل انہوں نے احتجاج میں حصہ لینا ہے، اور اس وقت وہ منظر عام پہ نہیں آنا چاہتے کیونکہ ان کو گرفتاری کا بھی ڈر ہے، اور اس سے بچنے کے لیے تو۔ لیکن ہم اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو آج یہ سنوانا چاہتے ہیں کہ جو میں نے ذکر کیا ابھی کہ کرم ایجنسی اور پارا چنار میں جو آگ لگی ہوئی ہے، اور ساتھ احتجاج ہو رہا ہے کل پی ٹی آئی کا، تو جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے علی امین گنڈاپور صاحب، جن کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال پہ انہوں نے سب سے پہلے ایکشن لینا ہے، پھر وفاقی حکومت کو انہوں نے اپنی مدد کے لیے بلانا ہے اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے۔ ان کی پرائرٹی کیا ہے، سنیے۔ ہم سب 24 نومبر کو ڈی چوک پہ عمران خان صاحب نے ہمیں مطالبات پورے ہونے تک کا جو دھرنے کا اعلان کیا ہے، ہم سب نے وہاں پہنچنا ہے، اور اس وقت تک وہاں سے نہیں جانا جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ اس حکومت کو وارننگ دے رہا ہوں کہ آپ ہمارے اوپر شیلنگ کرتے ہیں، ہمارے اوپر ربڑ بلیٹس چلاتے ہیں، ہمارے اوپر آپ بے انتہا تشدد کرتے ہیں، کوئی بھی نقصان اگر ہوگا، کسی کا بھی نقصان ہوگا، تو یہ حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی۔ کاش علی امین گنڈاپور صاحب کی یہی توجہ، یہی الفاظ اور یہی ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ کرم ایجنسی کی طرف ہوتی، وہاں وہ تشریف لے جاتے، وہاں کہتے کہ ہمیں بلٹس آئیں گی یا آنسو گیس کے شیل آئیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن ہماری قسمت، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے کہا کہ ہمارے مطالبات جو ہیں اسلام آباد سے پہلے ہم نے وہ منوانے، مطالبات پہلے کچھ اور تھے، ترتیب ان کی بدل گئی ہے، مطالبات وہی ہیں۔ پہلا مطالبہ ہے عمران خان کی رہائی، اور دوسرا مطالبہ اب چلا گیا ہے 26ویں ترمیم کا خاتمہ، جو کہ پہلا مطالبہ تھا، اور تیسرا ہے کہ جو ان کا مینڈیٹ ہے وہ واپس کیا جائے۔ لیکن کرم ایجنسی میں اس وقت صورتحال کیا ہے، ہمیں جوائن کیا ہے وہاں سے ہمارے نمائندہ سما کے پارا چنار میں موجود ہیں خان افضل، ان سے ہم بات کریں گے اور سنوائیں گے اور آپ کو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ خان افضل صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ بتائیے گا کہ آج صورتحال کیا ہے وہاں پہ پارا چنار میں، اور ہم بگن میں بھی کل بہت اور آج بھی وہاں کشیدگی رہی، تو کیا کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہوئی ہے؟ وہاں ایک جرگہ بھی پہنچا ہے پشاور سے، اس کے آنے سے کوئی فرق پڑا ہے؟ ہاں جی، پولیس اور اسپتال ذرائع کے مطابق ضلع کرم میں گزشتہ رات سے فائرنگ کا تازہ واقعات ہوئے ہیں۔ مختلف پڑاکوں بگن، علیزئی، بالش خیل، خارکلے، مقبل اور کنجلیزے میں فائرنگ کی واقعات ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں اب تک فریقین کے 30 افراد تازہ جو ہے جاں بحق ہو گئے ہیں، جس میں 50 زخمی بھی ہے۔ 3 روز کے دوران مسافر گاڑیوں
فائرنگ اور دوسرے علاقے میں فائرنگ کی تازہ واقعات کے نتیجے میں مجموعی طور پر تو ابھی وہ تو ہم نے بتا دیا. یہ بتائیے گا کہ وہاں جرگہ پہنچا ہے, اس کے پہنچنے سے کوئی مذاکرات, کوئی میٹنگز, کوئی جرگہ کوئی ہو رہا ہے؟ جی حالات خراب ہو گئے. دوسری جانب ضلع کرم کے حالات کنٹرول کرنے کے لیے صوبائی حکومت کا وفد پارا چنار پہنچ گیا ہے. ترجمان خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیب وفد میں صوبائی وزیر قانون آفتاب عالم, چیف سیکرٹری ندیم اسلم, ان کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے؟ جی گندپور کمشنر کوہاٹ و دیگر افراد وفد میں شامل ہے. ان کی میٹنگ ہوئی کوئی؟ سیب نے میڈیا کو بتایا کہ ہمارے ہیلی کاپٹر پر فائرنگ کا کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. خان افضل صاحب یہ بتائیے گا, ان کی کوئی میٹنگ کسی سے شیڈیول, وہاں کیا جنگ فساد رک گیا ہے اس وقت؟ یہ بتائیے گا, لوگ بہت پریشان ہیں پورے ملک میں. جی ابھی تک بھی جو ہے نا مورچے سنبھالے ہوئے ہیں. دونوں طرف جو قبائل ہے مورچوں میں مسلح بیٹھے ہوئے ہیں. کسی بھی وقت جو ہے نا جہاں پہ پیسے رات کو شروع ہو سکتی ہے. اکثر اوقات دن کے وقت جو ہے نا ڈپلائمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ ملٹری کی مورچوں میں, لیکن رات کے وقت کچھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ دوبارہ سے ایک علاقے میں جو ہے نا جھڑپ شروع ہو جائے تو پوری جو ہے نا دوسرے علاقوں میں بھی منتقل ہو کر ساری رات جو ہے نا صبح تک یہ لڑائیاں جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو جرگے کی کوئی میٹنگ, کوئی شیڈیول, کل وہ کس سے ملیں گے؟ آج کسی سے ملے ہیں جو لوگ وہاں پہنچے ہیں؟ بیرسٹر سیف جن کے ساتھ ہیں, وزیر قانون بھی ہیں, وہ کسی سے ملے ہیں آج؟ کل ملیں گے کسی سے؟ جی بیرسٹر صاحب آج جو قبائلی مشران ہے, قبائلی مہدین ہے, ان کے ساتھ ان کی جو ہے نا ایک جرگہ ہوا ہے گورنر کاٹیج پارا چنار میں. ان کے حوالے سے بھی جو ہے نا اطلاعات آتے رہیں گے. انشاءاللہ ہم بھی میڈیا کو آگاہ کرتے رہیں گے. پتہ چلا ہے وہاں اس گورنر کاٹیج میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کوئی بات آپ کو پتہ چلی وہاں کیا ہوا ہے, کیا بات ہوئی ہے؟ مشران سے جتنے بھی مشران ہیں یہاں کے قبائلی مہدین ہے جس میں شامل ہے وہ دونوں طرف کے مشران ہیں. جی سوری, دونوں اطراف کے مشران شامل ہیں اس میٹنگ میں؟ بالکل دونوں اطراف سے. ابھی تو جو ہے نا جو اپر کرم کے جو مشران ہیں ان سے میٹنگ ہوئی ہے. جو ہے نا دونوں اطراف کے مشران اس میں موجود ہے. جو بڑی مشران ہے کوار سے آئے ہوئے ہیں, پشاور سے آئے ہوئے ہیں. جی جرگہ ممبران جو ہے ان سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ خان افضل صاحب ہم سے بات کرنے کے. پارا چنار جل رہا ہے اور سب بانسری بجا رہے ہیں. یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارا چنار میں پچھلے 3 دنوں میں 75 شہری, عام شہری, بے قصور شہری, غیر مسلح شہری جاں بحق ہو چکے ہیں اور 80 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. مسافر بسوں پہ حملے کیے گئے, لوگوں پہ گھروں میں حملے کیے گئے, ان کی دکانیں, ان کے گھر اور ان کے کاروبار جلا دیے گئے, پورے بازار جلا دیے گئے. دونوں اطراف سے بہت ظلم ہو رہا ہے ایک دوسرے پہ اور عجیب و غریب قسم کی کانسپریسی تھیوریز بھی پیش کی جا رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے اطلاعات کے آنے کا فقدان ہے. وہاں پہ بہت کم صحافی موجود ہیں, صحافیوں کی زندگیاں بھی خطرے میں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کیا صوبائی حکومت, جس کا سب سے پہلا یہ فرض ہے کہ وہ دیکھے اس بات کو, اور وفاقی حکومت اور اس کے ادارے وہ کیا کر رہے ہیں. اتنے سالوں سے بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے لیڈر اس چیز پر روشنی ڈالتے رہے ہیں, فلیگ کرتے رہے ہیں ان ایشوز کو جو کرم ایجنسی میں خاص طور پہ چل رہے تھے اور ان دوسرے اضلاع میں جو اس کے قریب ہیں, اور دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ریاست کی پالیسی, ہماری صوبائی اور وفاقی حکومت ایک پیج پر نہیں ہے. یکسو ہو کر ایک پالیسی, ایک ڈائریکشن پہ ہم مسلسل نہیں چلتے, جس کی وجہ سے کچھ عرصے بعد ہمیں اپنی پالیسی بدلنی پڑتی ہے اور جس کے نتائج ظاہر ہیں. ایک شخص آتا ہے, وہ نئی پالیسی لے کے آتا ہے, دوسرا آتا ہے, وہ نئی پالیسی, پچھلی پالیسی کو ڈسکارڈ کر دیتا ہے, نئی پالیسی چلاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اور اس پہ خاص طور پہ یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ یہ بہت عرصے سے یہ سب کچھ چل رہا ہے اور مقامی عمائدین نے بات چیت سے یہ مسئلہ حل کروایا تھا, لیکن اس کا مستقل حل نہیں نکلا. اور صرف 1.5 ماہ بعد ہی اس مسئلے کی بات چیت کے حل ہونے کے 1.5 ماہ بعد ہی چنار, جو پارا چنار کے چنار ہیں, وہ دوبارہ جلنے لگے. کیوں جل رہا ہے؟ اتنا خوبصورت وہ وادی ہے, وہاں پہ اتنی آگ کیوں لگی ہے؟ اور یہ باتیں جو کہ قبائلی
चपकलिश से ये फ़िरका वाराना जो अब फसादात उसकी तरफ जा रही है, ये बहुत ख़तरनाक है। पूरा पाकिस्तान इसका शिकार हो सकता है। बहुत ध्यान से इसको देखना पड़ेगा, बहुत खुलूस के साथ, बहुत कमिटमेंट के साथ। और देखना ये है कि PTI जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी जमात है, सबसे ज़्यादा उसकी वहाँ पे सीटें हैं, क्या वो अपने लोगों को बजाय इसके कि इन मामलात को हल करे, वो उनको लगा रही है अल जिहाद और अल जिहाद के नारे लगवा के उनको शहादत के लिए इस्लामाबाद लेके आ रही हैं। अल्लाह सबकी ज़िंदगियों की हिफाजत करे, क्योंकि इस्लामाबाद में भी ये नेक्टा की तरफ से एक अलर्ट जारी हुआ है कि PTI के इस एहतजाज पर भी खुदकुश बमबार हमला करेंगे और दहशत गर्दों की तरफ से हमले का ख़तरा है। लेकिन PTI अपने लोगों को किसी जिहाद की तरफ ला रही है। तो ये जो इंतहा पसंदी है, इसको रोकने के लिए हुकूमत को इससे ज़्यादा संजीदगी से काम करना चाहिए। सिर्फ मोटरवेज, हॉस्टल्स, ट्रांसपोर्ट, गेस्ट हाउसेस, अड्डे बंद करना, सड़कें बंद होना कि जिससे लोगों को तकलीफ हो, सिर्फ यही इसका इलाज नहीं। इससे ज़्यादा संजीदगी, ज़्यादा खलूस, ज़्यादा अकल और ज़्यादा फ़हम चाहिए। करें कुछ, वरना आवाम तो बेचारे मर ही रहे हैं। गुड नाइट।